بچوں، خوش آمدید آپ کا ٹائمز امیجینیشن میں، جہاں ہر رات آپ کی نئی جادوئی کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو آج کی کہانی ہے ایک بہت ہی پرسکون سے قصبے میں جہاں ایک 7 سال کی بچی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور تجسس سے بھری ہوئی تھیں اور اس کا دل بھی بہت بہادر تھا، لیکن پورا نہیں۔ دراصل وہ ایک چیز سے ڈرتی تھی، اندھیرے سے۔ ہر رات جب سورج ڈوب جاتا تو دیواروں پر لمبے لمبے سائے پڑنے لگتے، لکڑی کی فرش کی چرچراہٹ، پردوں کی سرسراہٹ اور باہر الو کی ہو کی آواز اسے کمبل کے اندر چھپنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن اس کی نانی نے اسے ایک قصہ سنایا۔ یہ قصہ تھا سرگوشیوں والے جنگل کا، یعنی جادوئی جنگل کا۔ نانی نے کہا، یہ ایک جادوئی جنگل ہے، لیکن اس کے راز صرف وہ بچے جان سکتے ہیں جو اپنے خوف کا سامنا کریں۔ بچی سوچ میں پڑ گئی، جنگل کے راز کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر وہ گھبرا بھی گئی۔ جنگل رات کو بہت ڈراؤنا لگتا تھا، جیسے لمبے لمبے دیو وہاں پر کھڑے ہوں۔ شام کو کھانے کے بعد وہ اپنی کھڑکی پر جا کر کھڑی ہوئی اور جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاندنی پتیوں پر جگمگا رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، سارا سارا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ آہستہ سے بولی، میں نہیں ڈرتی، میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی ننھی سے لالٹین اٹھائی، ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے باہر نکل گئی۔ جنگل کے راستے پر صرف خشک پتوں کی چرچراہٹ سنائی دیتی، جتنا اندر جاتی سرگوشیاں اتنی ہی بڑھنے لگی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید یہ ہوا ہے، مگر پھر ایک آواز آئی، چھوٹی سی بچی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کے گھٹنے کانپنے لگے، لیکن اس نے لالٹین اوپر کی اور بولی، میں تمہارے راز جاننا چاہتی ہوں۔ اچانک ایک جگنو چمکتا ہوا نمکدار ہوا اور اس کے گرد گھومنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے پیچھے آؤ۔ وہ جگنو کے پیچھے جنگل میں اور اندر جاتی گئی۔ درخت جھک کر ایک محراب بنانے لگے، جیسے اس کا استقبال کر رہے ہوں۔ راستے میں ایک پرانا الو بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سنہری روشنی سے چمک رہی تھی۔ الو بولا، ہو تم جو سوچتی ہو اس سے بہت زیادہ بہادر ہو۔ اس کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پھر وہ ایک چھوٹے سے میدان میں پہنچی جہاں چاندنی بارش کی طرح برس رہی تھی۔ وہاں اس نے کچھ عجیب دیکھا، چھوٹے چھوٹے جانور، ایک خرگوش، ایک گلہری اور ایک کانٹے دار جانور، لیکن یہ عام جانور نہیں تھے، ان کے گرد سنہری روشنی جگمگا رہی تھی۔ خرگوش بولا، خوش آمدید، ہم جنگل کے نگہبان ہیں، ہم صرف ان بچوں کو نظر آتے ہیں جو اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ بچی حیران رہ گئی، تو کیا میں نے امتحان پاس کر لیا؟ گلہری ہنس کر بولی، ہاں، تم ڈرو نہیں، تم ضرور ڈری، لیکن تم آگے بھی بڑھی، یہی اصل بہادری ہے۔ کانٹے دار جانور بولا، اور اب یہ جنگل ہمیشہ تمہارا دوست رہے گا۔ اچانک درخت جھومنے لگے، سرگوشیاں ایک دھیما سا گیت بن گئیں، جگنو آسمان میں ناچنے لگے اور بچی کا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ اندھیرا اب ڈراؤنا نہیں لگ رہا تھا، وہ خوبصورت لگ رہا تھا، رازوں اور دوستیوں سے بھرا ہوا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو مسکرا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اب دیواروں کے سائے ڈراؤنے نہیں تھے، بلکہ کھیلتے ہوئے لگ رہے تھے۔ فرش کی چرچراہٹ اور پردوں کی سرسراہٹ مہم جوئی کی سرگوشیاں لگ رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس نے کبھی بھی اندھیرے سے ہمیشہ کے لیے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اسے ایک سچائی معلوم ہو گئی، جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ اکثر اتنی ڈراؤنی نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ صرف پہلا قدم بہادری سے لینا ہوتا ہے، اور جب بھی رات خاموش ہو جاتی وہ آہستہ سے خود سے کہتی، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں جتنا میں سوچتی ہوں۔ شب خیر بچوں، آپ کو دیکھنے والوں کو آپ یاد رکھیے کہ آپ جتنا سوچتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے اب میری نیکسٹ سٹوری کا انتظار کرنا ہے جو جلدی آئے گی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر نئی سٹوری میں ملیں گے جلدی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔